السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین، آج میں بہت دنوں کے بعد پھر آپ کے روبرو ہوا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آج سے اللہ نے چاہا اور اللہ کی مرضی رہی اور تمام چیزوں سے فارغ رہا تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ رمضان تک چلتا رہے گا، اور آپ کے درمیان کچھ مفید باتیں لے کر میں آپ سے حاضر روبرو ہوتا رہوں گا۔ آج کے اس ویڈیو کا خاص مقصد یہ ہے کہ آج ہی کی رات میں، آج جو آنے والی رات ہے، یہ شب برأت کی رات ہے، اور اس رات کو قرآن مقدس میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، مبارک والی رات ہے۔ اس رات میں خاص طور پر ہمیں جو کرنے والے اعمال ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ آج کی یہ رات بابرکت رات ہے، فیصلوں والی رات ہے۔ قرآن کے اندر آئے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ آج رات اس روئے زمین پر رہنے والے جتنی مخلوق ہے ہر ایک کے حق میں خیر اور شر جو بھی ہو، ہر ایک کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کل کے بعد آنے والی زندگی میں کون کتنے سال زندہ رہے گا، یا اس سال میں کتنے لوگوں کی موت آئے گی، کتنا دنیا میں واپس آئیں گے، پیدا ہوں گے، کتنے لوگوں کی زندگی میں راحت اور سکون آرام پہنچے گا، اور کتنے لوگوں کی زندگی میں تکلیف اور مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام احکام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس رات کو مبارک رات سمجھ کر ہم عبادت میں گزاریں۔ عبادت میں خاص طور پر ہم انفرادی طور پر عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی عبادت کریں جس میں عبادت کم اور لغویات زیادہ ہو۔ ہم گروپ بنا کر یا ٹولیاں بنا کر ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ آپ اپنے مکان میں رہتے ہوئے، اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے، اپنے قیام گاہ پہ رہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس رات میں کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے، جو آپ کا دل چاہے عبادت میں آپ لگے رہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان تمام امور کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم انفرادی طور پر الگ الگ ہم پڑھیں، تاکہ جب آدمی الگ الگ پڑھتا ہے تو اس کے اندر للہیت اور اخلاص زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ رات جاگنے کی نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ اپنے حق میں صحیح اور درست فیصلہ کروانے کا ہے۔ آج کی رات عبادت کریں، اور آئندہ کل جو آنے والا دن ہے بدھ کا دن، اس رات کو ہم عبادت کے ساتھ اپنی دوسری عبادت یعنی روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ روزہ یا یہ عبادت کوئی فرض یا واجب نہیں، مستحب اور نفل عبادت ہے۔ اس لیے جماعت اور گروپ بندی کے ساتھ ہم اس کا اہتمام نہ کریں، بلکہ آپ اپنے اعتبار سے گھر کے کسی ایک کارنر پر، کسی ایک جگہ پہ، یا مسجد میں ہی جو ہے تو مسجد میں کسی ایک جگہ پہ اپنا بیٹھ جائیں اور مشغولی کے ساتھ اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کے لیے جائیں اور آپ کا یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس رات میں آدمی جتنی بشاشت کے ساتھ جاگ سکتا ہے وہ جاگ کر عبادت کرے۔ اگر کسی کا یہ دل چاہے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، جاگتا رہوں، بیدار رہوں، تو نور علی نور۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، مختصر وقت کے لیے جاگنا چاہتا ہے، تو مختصر سے وقت کے لیے وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کسی کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے تو آج کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تھوڑا بہت عبادت کر لے، اور
بستر آرام پہ راحت پہ چلے جائے اور آرام کی نیند سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یا کوشش کرے کہ تہجد کے وقت بیدار ہو جائے اور تہجد کی نماز پڑھ لے، تو یہ شخص ان شخص سے زیادہ بہتر ہے جو پوری رات تو جاگا ہو لیکن عبادت کے بجائے مٹر گشتی کی ہو۔ تو اس لیے ہم تھوڑا ہی عبادت کریں لیکن للہیت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، اور عبادت میں وقت کو لگائیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور آئندہ کل کا روزہ رکھے، روزے میں اگر کوئی یہ چاہے تو اپنے نفل روزے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی روزہ قضا ہو گیا تو اس کی بھی نیت کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مستحب اور نفل روزے کے ساتھ ساتھ ان کے قضا روزے کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ آج کی رات کو دعاؤں میں، عبادتوں میں گزاریں، جاگ کر یوں ہی گھومنے پھرنے میں یا چائے نوشی میں یا ادھر ادھر اس مسجد سے اس مسجد میں جانے میں آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہاں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ قبرستان کی طرف بھی رخ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان اللہ کے رسول سے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ قبرستان جا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی ٹولیاں بنا کر نہ جائیں، الگ الگ ایک ایک کر کے انفرادی طور پر جائیں، یا وہاں چراغاہ کرنا یا وہاں اس چیزوں کا انتظام کرنا، یہ غیر شرعی کاموں میں لگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ قبرستان جاتے ہیں تو جائیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ انفرادی طور پر جائیں۔ پھر مسجد میں رہ کر آپ ایصال ثواب کا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ تمام کو بھی اس رات کی پوری نعمت، رحمت اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس رات کے جتنے فضائل ہیں وہ سب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز حقیر کو بھی ضرور یاد رکھیں، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔